آج دنیا میں اگر کسی سیاسی لیڈر کا نام سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک نام نریندر مودی کا بھی آتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیز نے انڈیا کو نئی بلندیوں تک پہنچایا، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مودی کے کچھ فیصلوں نے انڈیا میں نئے مسائل پیدا کیے۔ کچھ لوگوں نے ماڈرن انڈیا کا سب سے کامیاب ترین پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ تو اصل سچ کیا ہے؟ کیا مودی واقعی انڈیا کو تبدیل کرنے والے لیڈر ہیں، یا پھر ان کی کامیابیوں کے پیچھے ایسی ناکامیاں بھی چھپی ہیں جن پر بہت کم بات کی جاتی ہے؟ اس طرح سے وہ ہمارے لیے وقت بھی نکالتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیش کو اس کو ایک دشا دینے میں بہت بڑا ایک پارٹ پلے کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نریندر مودی کی حکومت کا گہرا جائزہ لیں گے، لیکن اس ویڈیو کا مقصد کسی سیاسی پارٹی کسی شخصیت کی حمایت کرنا یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ مودی کی لیڈرشپ میں انڈیا کے لیے زیادہ فائدہ مند رہی یا پھر نقصان دہ۔ لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2014 سے پہلے کے انڈیا کو سمجھنا ہوگا، ایک ایسا انڈیا جو کرپشن، سکینڈلز، سیاسی بحث اور اکنامک چیلنج کا سامنا کر رہا تھا۔ اور اسی ماحول میں ایک ایسا لیڈر سامنے آیا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ انڈیا کو بدل دے گا، اور اس لیڈر کا نام تھا نریندر مودی۔ نریندر مودی کی کہانی کسی عام پولیٹیشین جیسی نہیں تھی۔ ان کی پیدائش 17 ستمبر 1950 کو گجرات میں ہوئی۔ مودی نے اپنی زندگی کے شروع کے دنوں میں بہت سی مشکلات دیکھی۔ ان کے سپورٹرز اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچنے میں مدد کرتے تھے۔ لیکن دوستو یہاں پہ ایک بات ہے کہ اگر آپ مودی کی پرانی فوٹوز دیکھیں تو اس میں مودی کی کئی پکس میں انہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا۔ مطلب 1950 کے دور میں کون سا غریب بچہ اس 3 پیس سوٹ کو خرید سکتا تھا؟ تو یہاں پہ جو رائے ہے مختلف بن جاتی ہے۔ لیکن مودی کا اصل سفر سیاست میں اس وقت شروع ہوا جب وہ 2001 میں گجرات کے چیف منسٹر بنے۔ چیف منسٹر کے طور پر انہوں نے ڈیولپمنٹ، روڈز اور انڈسٹری پر فوکس کیا۔ اسی وجہ سے لوگ گجرات ماڈل کی بات کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ مودی نیشنل لیول پر بھی مشہور ہونے لگے۔ 2014 تک انڈیا میں کرپشن اور اکنامک چیلنج پر بہت بحث ہو رہی تھی اور لوگ تبدیلی چاہتے تھے۔ 2014 کے الیکشن میں مودی اور ان کی پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب سب کی نظریں ان پر تھی۔ سوال یہ تھا کیا مودی اپنے وعدے پورے کر پائیں گے یا پھر انہیں ایسے چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا جو ان کی لیڈرشپ کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ مودی نے ڈیولپمنٹ، جابز اور اسٹرانگ لیڈرشپ کا وعدہ کیا، اور ان کا یہ ڈائلاگ تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اور یہ ڈائلاگ پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ بٹ 2016 میں مودی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پورے انڈیا کو حیران کر دیا۔ اس فیصلے کا نام تھا ڈی مونیٹائزیشن۔ 8 نومبر 2016 کو مودی نے اچانک شام کے وقت ایک اعلان کیا۔ مودی نے کہا کہ 500 اور 1000 روپے کے نوٹ اب لیگل کرنسی نہیں دیں گے۔ Corruption and black money. We have decided that the 500 rupee, 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight to night. اگلے دن بینک اور ATM کے سامنے لمبی لمبی لائن لگنا شروع ہو گئی۔ لوگ اپنے پرانے نوٹ بدلنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ویٹ کرتے رہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد بلیک منی، فیک کرنسی اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ کئی چھوٹے کاروباروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت انڈیا کی اکانومی کا بڑا حصہ کیش پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے مودی کے اس فیصلے کو بہادری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف اتنا بڑا قدم پہلے کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن دوسری طرف کئی تنقید کرنے والوں نے کہا کہ اس سے اکانومی کو جھٹکا لگا اور عام لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ آج بھی ڈی مونیٹائزیشن مودی کے دور کا سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا فیصلہ مانا جاتا ہے، لیکن یہ بس ابھی شروعات تھی۔ مودی حکومت اب انڈیا کی اکانومی میں ایک بڑی تبدیلی لانے والی تھی۔ اس کا نام تھا GST، یعنی گڈز اینڈ سروسز ٹیکس۔ 1 جولائی 2017 کو GST کو پوری انڈیا میں نافذ کیا گیا۔ حکومت کا کہنا تھا کہ GST سے ٹیکس سسٹم آسان ہو جائے گا، بزنس کرنا بہتر ہوگا اور اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے انڈیا میں مختلف قسم کے ٹیکسز تھے۔ ہر اسٹیٹ اور ہر سیکٹر میں ٹیکس سسٹم کچھ حد تک مختلف تھا، اس لیے GST کو ون نیشن ون ٹیکس کا نام دیا گیا۔ شروع میں کئی بزنس کو نئے سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوئی، خاص طور پر چھوٹے کاروباری اور شاپ اونرز کو۔ کئی لوگوں نے کمپلین کی کہ پیپر ورک اور آن لائن فلنگ مشکل ہے، لیکن وقت کے ساتھ GST انڈیا کے ٹیکس سسٹم کا اہم حصہ بن گیا۔ لیکن ایک بات واضح تھی، مودی صرف سیاسی لیڈر کے طور پر نہیں بلکہ اکانومی کو بدلنے والے لیڈر کے طور پر بھی اپنی پہچان بنا رہے تھے۔ لیکن اکانومی کے ساتھ ساتھ مودی کی حکومت ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی
ایک نئی تبدیلی لا رہی تھی اور اس کا نام تھا ڈیجیٹل انڈیا۔ جب لوگ نریندر مودی کی حکومت کی سب سے بڑی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل انڈیا کا نام اکثر سب سے پہلے لیا جاتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا اصل میں تھا کیا اور اس نے عام لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی لائی۔ سمارٹ فون عام ہوتے جا رہے تھے اور حکومت نے اس موقع کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2015 میں مودی حکومت نے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام لانچ کیا۔ اس کا مقصد تھا ٹیکنالوجی کو ہر شخص تک پہنچانا اور گورنمنٹ سروس کو آن لائن بنانا۔ اس وقت انڈیا میں انٹرنیٹ یوزر کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے کئی گورنمنٹ سروس آن لائن ہوتی گئی، ڈاکومنٹس، اپلیکیشن اور کئی ضروری کام ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر شفٹ ہونے لگے۔ لیکن اس کی کامیابی کے دوران ایک سوال لگاتار اٹھتا رہا۔ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پیمنٹس تو لگاتار بڑھ رہی تھی، لیکن کیا عام لوگوں کے لیے جابز بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی تھی؟ 2014 کے الیکشن کمپین میں روزگار ایک بڑا ٹاپک تھا، لیکن مودی حکومت نے صرف انڈیا کی اکانومی کو بہتر کرنے میں زور دیا۔ اور جب ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھ رہی تھی تو اسی وقت ایک اور سوال تھا، تو کیا انڈیا میں جابز بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی تھی؟ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ جابز کی رفتار عوام کی امیدوں کے مطابق نہیں تھی، یعنی یہاں بھی رائے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 2020 میں مودی حکومت نے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے نئے فارم لاز انٹروڈیوس کیے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ ان ریفارمز سے فارمرز کو زیادہ آپشن ملیں گے اور ایگریکلچر سیکٹر ماڈرن ہوگا۔ Modi has again come out to defend the new farm laws will bring in more opportunity for farmers. دھیرے دھیرے پروٹیسٹ شروع ہوئے اور پھر یہ موومنٹ پورے ملک کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اسی دوران حکومت اور فارمرز کے درمیان کئی راؤنڈز کی بات چیت بھی ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ نئے قوانین ان کے مستقبل پر اثر کر سکتا ہے۔ آخرکار 2021 میں نریندر مودی نے اعلان کیا کہ فارم لاز واپس لیے جا رہے ہیں۔ ایک نیت سے لے کر آئی اتنی پوتر پورن روپ سے شدھ کچھ کسانوں کو سمجھا نہیں پائے، اور یہ مودی حکومت کے دور ایک بہت اہم سیاسی واقعہ مانا جاتا ہے۔ لیکن فارمرز پروٹیسٹ ختم ہونے کے بعد بھی مودی کی لیڈرشپ پر بحث رکی نہیں۔ اب بات صرف اکانومی یا فارمنگ تک محدود نہیں رہی تھی، لوگ مودی کی فارن پالیسی اور دنیا میں انڈیا کی پوزیشن پر بھی بات کرنے لگے۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد مودی نے دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کیا اور انڈیا کی گلوبل امیج کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن چیلنجز بھی موجود تھے۔ چائنا کے ساتھ بارڈر ٹینشن اور ریجنل سیکورٹی کے مسائل وقت بہ وقت سامنے آتے گئے، اسی لیے نریندر مودی کے بارے میں رائے آج بھی مختلف ہے۔ کچھ لوگ انہیں ماڈرن انڈیا کا سب سے کامیاب لیڈر سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات سے پھر بھی انکار کرنا مشکل ہے، مودی نے انڈیا کی سیاسی اور معاشرے پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ کے قریب مودی کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی اور سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، خدا حافظ۔